بات سے بات، واصف علی واصف کی کتاب بات سے بات۔ میں ایک فرد ہوں، مجھ سے ہے ملتوں کا ظہور، حقیقتوں کو جنم دینے والا خواب ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غم کتنا ہی سنگین ہو، نیند سے پہلے تک ہے۔ کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں ہے جو آدمی برداشت نہ کر سکے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی خوشی صرف اسی شخص کو ہو سکتی ہے جو اس زندگی میں کوئی کام کر رہا ہو تو اسے مرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ جوانی 16 سال کی عمر کا نام نہیں، ایک انداز فکر کا نام ہے، ایک انداز زندگی کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 16 سال میں بوڑھا ہو اور ایک شخص 60 سال میں جوان ہو۔ سانس کی موت سے پہلے بہت سی موتیں ہو چکی ہوتی ہیں۔ ہم سانس کو موت سمجھتے ہیں، لیکن سانس تو اعلان ہے ان تمام موتوں کا جو آپ مر رہے ہیں۔ جس انسان کی آنکھ میں آنسو ہیں وہ انسان اللہ سے بچ نہیں سکتا۔ انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے، اگر غم میں غم دینے والے کا خیال رہے تو پھر انسان بہت بلند ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہ دنیا گناہ کے متلاشی کے لیے گناہ دیتی ہے اور فضل کے متلاشی کو فضل دیتی ہے۔ جس کو صداقت اور نیکی کا سفر کرنے کی خواہش ہے وہ جان لے کہ یہ منظوری کا اعلان ہے۔ جس کو منظور نہیں کیا جاتا اس کو یہ شوق ہی نہیں ملتا۔ جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مریں وہی آپ کی عاقبت ہے۔ جو آدمی موت سے نہیں نکل سکتا وہ خدا سے کیسے نکل سکتا ہے؟ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ دور کا کوئی مقام ایسا نہیں ہے جو قریب نہ آ سکے۔ استعداد سے زیادہ کی تمنا ہلاکت ہے اور استعداد سے کم خواہش آسودگی ہے۔ حق کیا ہے؟ استعداد کے مطابق حاصل۔ احسان کیا ہے؟ حق سے زیادہ حاصل۔ محرومی کیا ہے؟ حق سے کم حاصل۔ آنسو قرب کا ثبوت ہیں۔ جب روح کا روح سے وصال ہوتا ہے تو آپ کو آنسو آ جاتے ہیں۔ منافق وہ ہے جو اسلام سے محبت کرے اور مسلمانوں سے نفرت۔ جس چیز کو ہم باعث عزت سمجھ رہے ہیں اس کی موجودگی میں لوگ ذلیل ہیں۔ آپ کے سانس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں۔ نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ دعا یہ کرو کہ اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔
فانی کی محبت فنا پیدا کر دے گی، باقی کی محبت بقا پیدا کرے گی۔ فانی کی محبت دل سے نکال دو تاکہ آپ کو بقا کا راستہ ملے۔ معاشرے انسان کو جنم دیتے ہیں اور انسان معاشروں کو جنم دیتا ہے۔ جب آپ اپنے ماضی کو حال پر فوقیت دیتے ہیں تو آپ مذہبی آدمی بن جاتے ہیں، جب مستقبل کو فوقیت دیتے ہیں تو پھر سائنسی آدمی ہو جاتے ہیں۔ سائنس ماضی سے نجات پاتی ہے جبکہ مذہب ماضی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں۔ وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔ ایسا کوئی نہیں ملے گا جو اسلام کی ایسی تعریف پیش کرے جس سے سارے پاکستانی مسلمان ثابت ہو جائیں۔ ناممکن ہے۔ آدھے لوگ تو ضرور کافر ثابت ہوتے ہیں۔ مسلمان وہ ہے جو ہندو کی نگاہ میں مسلمان ہو۔ ادب ہی قرآن کا حافظ ہوتا ہے۔ جس نے قرآن کا ادب کیا وہی اس کا حافظ ہے۔ اگر ادب نہ ہو تو سینے سے قرآن صاف ہو جائے گا۔ پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے۔ جس کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے۔ جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لیے موت مشکل ہے۔ غصہ ایسا شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کے کھا جاتا ہے۔ جس سے طاقت ملتی ہے اس سے کمزوری ملتی ہے۔ جس کو سیاست میں عزت ملے گی اس کو سیاست میں ذلت ملے گی۔ جس کو دوست کی طرف سے عزت ملے گی اس کو دوست ہی کی طرف سے ذلت ملے گی، اور جس کو اللہ کی طرف سے عزت ملے گی تو اسے عزت ہی ملے گی، اور اگر ذلت ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقرب جنت ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری دوزخ ہے۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت ہے اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری دوزخ ہے۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر تیری نسبت باقی کے ساتھ ہو گئی تو باقی ہو جائے گا۔ اب تیری نسبت فانی کے ساتھ ہے اس لیے تو فانی ہے۔ فنا سے نسبت اٹھا کے بقا میں لگا دے تو سب آسان ہو جائے گا۔ اگر تذبذب کو تسلیم میں داخل کر دو تو موت سے پہلے مرنے کی بات سمجھ آ جائے گی۔ تصور شیخ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اگر شیخ موجود ہوتا تو وہ اس کام کو کیسا ہونا پسند کرتا، یعنی یہ ایسی کیفیت ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں شیخ کی عدم موجودگی میں بھی اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ چور ضرورت کا نام ہے، بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا، ضرورت برا کرتی ہے اور ضرورت ہی نیک کرتی ہے۔ ضرورت نکال دو، بندہ ٹھیک۔ ہمارے ہاں دقت یہ ہے کہ جو علماء صاحبان ہیں وقت کے تقاضوں سے بے خبر ہیں، اور جو لوگ عظیم ہیں وہ احکام شریعت سے غافل نظر آتے ہیں۔ دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے وہاں اللہ کے بندوں کو شکر کرنے کا حکم ہے۔ جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم بھی اسے ضرور اچھے لگتے ہو۔
کسی پسندیدہ چیز کے چھن جانے یا پھر کسی ناپسندیدہ چیز کے آ جانے کو خوف کہتے ہیں۔ جو شخص ہر وقت ایک ہی خیال میں رہے اسے نہ آنے والے واقعات کا ڈر ہے اور نہ ماضی میں ہونے والے عمل کا۔ ماضی اختیار سے باہر ہوتا ہے، مستقبل غیر یقینی ہوتا ہے۔ حال کا لمحہ اتنا اہم ہے کہ اس کے ذریعے ماضی بھی درست ہو سکتا ہے اور مستقبل بھی۔ گناہ گار ماضی حال میں توبہ کر کے نیک بن جاتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی رات ایسی نہیں جس پر دن طلوع نہ ہوا ہو۔ دعا کرنے سے بہتر ہے کہ کسی دعا کرنے والے کو پا لیا جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو ایسا بنا لیں جیسے پیدا ہونے والا بچہ ہے یا مرنے والا انسان ہے تو سکون پیدا ہو جائے گا۔ غم یا پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے۔ جس نے اپنی زندگی کو قبول کر لیا اس نے خدا کو مان لیا۔ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے مگر دنیا کی تمنا رکھنے والا خدا کی رینج میں نہیں جائے گا۔ اگر تمہیں زیورات کا شوق ہے تو پھر کان میں سوراخ تو ہوگا۔ باطن کا سفر یہ ہے کہ جہاں ایسا موقع آ جائے کہ آپ دین میں جائیں یا دنیا میں تو وہاں پر اپنا دین محفوظ کر لیں۔ اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکیں اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائیں۔ قبر اس وقفے کا نام ہے جو مرنے اور اٹھانے کے درمیان ہے۔ یہ وقفہ ہے، مقام نہیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو خوشی کے ساتھ گناہ کرے۔ گناہ بیماری کی طرح کہیں اسے لاحق ہو جاتا ہے۔ گناہ ہر وہ عمل ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ آرزو صحیح ہے یا غلط تو اس کا پورا نہ ہونا بری بات نہیں۔ اچھی آرزو انعام ہے چاہے پوری نہ ہو۔ سب سے بھاری دن وہ ہے جب اعمال کے مطابق انصاف مل جائے گا اور سب سے آسان دن وہ ہے جب تمہیں ایسا انعام ملے جو تمہارا حق نہیں تھا۔ جس دن کی رات آ گئی وہ دن اچھا تھا اور جس رات پر دن طلوع ہو گیا وہ رات اچھی تھی۔ اس دنیا میں کوئی رات ایسی نہیں جس پر دن طلوع نہ ہوا ہو۔ وجود گھوڑا ہے اور روح اس کی سوار۔ گھوڑا لاغر نہیں ہونا چاہیے کہ روح بیچاری پریشان ہو جائے اور گھوڑا خود سر نہ ہو کہ روح کو گرا کر چلا جائے۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ سکون آپ کے علاوہ جگہ کا نام نہیں ہے، اسی جگہ کے اندر خوش ہونے کا نام ہے۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو اپنے ماحول سے بلند سمجھتا ہے سکون نہیں پائے گا، اور وہ شخص بھی جو اپنے آپ کو اپنے ماحول سے نیچا سمجھتا ہے وہ بھی سکون نہیں پائے گا۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور جو حرام بھی نہ ہو رزق کریم کہلاتا ہے۔ جب تک انسان کا میلان یا رویہ ایٹیچیوڈ درست نہ ہو اس کی محنتیں درست نہیں ہوتیں۔
اگر تیرے باپ کی شادی ہو گئی تھی تو تیری بھی ہو جائے گی اور تیرے بچوں کی بھی ہو جائے گی۔ شادی پیسوں سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو پھر رزق کی تلاش نہ کرو بلکہ اللہ کی تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ مذہب ماضی کی آسانی کی طرف لے جاتا ہے اور سائنس مستقبل کی پیچیدگیوں کی طرف۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ سائنس سے آسانی حاصل کرتے جاؤ اور مذہب سے رجوع کرتے جاؤ۔ جہاں دو راستے آتے ہیں وہاں سوچ آتی ہے۔ جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو اسے سوچنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جب آپ کی زندگی سکون بخش ہو جائے گی تو آپ کو خود بخود سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ بے سکونی تمنا کا نام ہے۔ جب تمنا تابع فرمان الہی ہو جائے تو سکون شروع ہو جاتا ہے۔ کسی تنگ دل کا مال نہ کھاؤ، اس کے ہاں کھانا بھی نہ کھاؤ۔ تنگ دل انسان سے بچ کے رہو تو سکون مل جائے گا۔ سخی دل انسان سے ملا کرو۔ سخی دل سے اگر تم کچھ لے بھی لوگے تو بھی وہ تمہارے لیے دعا کرے گا۔ مرنے کے دو ہی طریقے ہیں، غم مل جائے یا خوشیاں چلی جائیں۔ دشمن گھر میں آ جائے یا دوست گھر سے چلا جائے، دونوں حالتوں میں مصیبت ہے۔ مغربی تہذیب اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی ہے۔ ان کی کوئی لذت ایسی نہیں رہ گئی جو گناہ نہ ہو۔ جب آپ اللہ کے سامنے جواب دے ہیں وہاں آزاد نہ ہونا، اور جہاں آزاد ہیں وہاں پر پابند نہ ہونا۔ مغرب کے ساتھ اس وقت مقابلہ کرو جب آپ مشرق بن جاؤ۔ اگر آپ یوسف ہیں تو آپ کے 11 بھائی بھی موجود ہیں جو بھائی کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں اور بھائی کے مرتبے کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں۔ سارا قرآن اس بات سے بھرا پڑا ہے کہ جب اپنوں نے اپنوں کو دھوکہ دیا وہاں کوئی علاج نہیں ہو سکا۔ جب تک آپ کو اپنی تمنا کے منظور ہونے کی وجہ سے حاصل ہونے والی چیز کی ماہیت کا پتہ نہ ہو اس وقت تک دعا نہ کرو۔ بزرگوں نے اللہ کے فضل و کرم کو مانگنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اللہ سے فضل و کرم نہ مانگو، جو کر رہا ہے وہ فضل و کرم ہے۔ آج کل مفاد پرست کے پاس اپنے مفاد کا تحفظ سیاست کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ کام کرنا ہلاکت ہے اور اپنی ہستی سے کم کام کرنا بددیانتی ہے۔ کبھی بادشاہ بننے کے لیے دعا نہ کرنا، ورنہ دعا کے ذریعے حاصل ہو جانے والی بادشاہی کے اندر اگر کوئی ظلم اور تلخی ہوئی تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ ہر دن کی قیامت ہر روز شام کو ہو جاتی ہے۔ زندہ رہنا چاہو تو موت قیامت ہے اور مرنا چاہو تو زندگی قیامت ہے۔ ایک آدمی دلیری سے سچ بات کرنے لگ جائے تو باقیوں کا چھپا ہوا سچ ظاہر ہو جائے گا۔ دین سے اس طرح محبت کرو جس طرح دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے۔ اگر زندگی کا کیا ہوا حاصل آخرت میں کام نہیں آنا تو اس حاصل کو محرومی کہو۔ ہر آدمی اپنے آپ سے زیادہ دانا کے سامنے بے وقوف ہے اور اپنے آپ کو آپ سے بڑا دانا ہمیشہ ملے گا۔
بہت سارے سوالات سے نکل کر انسان جب ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا سفر واضح ہو جاتا ہے۔ دانائی دانا کی تابعداری ہے۔ جب تک اپنے آپ کو اللہ کے آگے پوری طرح جواب دے نہ پاؤ، کسی انسان کو اپنے سامنے جواب دے نہ کرنا۔ جو اقتدار میں ہیں وہ جاننے والے نہیں ہیں، اور جو جاننے والے ہیں وہ اقتدار سے باہر ہیں۔ جب تک کوئی آپ سے نہ پوچھے مبلغ نہ بنو۔ ہم ہر دن کا ماتم کرتے ہیں اور ہر صبح کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ خود ہی کسی شے کا وہ جوہر خاص ہے جس کے نہ ہونے سے وہ شے نہیں ہوتی۔ قائم ذات سے محبت کرو گے تو تم بھی قائم ہو جاؤ گے۔ غرور اس صفت کو کہتے ہیں جو مٹ جائے یا مٹ سکے۔ اللہ کا جلوہ اگر طور کے درخت سے بول سکتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ انسان سے نہ بول سکے؟ جو شخص کہتا ہے میں کل خوش ہو جاؤں گا، وہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ سخی تب سخاوت کر سکے گا جب سائل بھی موجود ہو۔ اچھے عمل کی یاد کو ایک برا لفظ ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتا ہے۔ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا احسان کہلاتا ہے۔ سائل بخیل کو سخی بنانے کے لیے آتا ہے۔ جب مذکور تک پہنچ جاؤ تو پھر ذکر نہ کرنا۔ اگر صاحب مرتبہ شخص لوگوں کی خدمت میں مصروف ہو تو سمجھو کہ اس کا یہ مرتبہ انعام ہے۔ گداگر وہ ہوتا ہے جو ہر روز ایک مقام پر ایک جیسی صدا لگاتا ہے۔ جانوروں اور انسانوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جانوروں کو نہ ماضی کی یاد رہتی ہے نہ مستقبل کا خیال۔ سورج کو نمایاں ہونے کے لیے تاریک کی درکار ہے۔ جتنے عظیم لوگ تھے وہ غیر عظیم زمانوں میں آئے۔ جس کو آپ یاد کر رہے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں آپ کو یاد کر رہا ہے۔ جھوٹا آدمی اگر سچ بھی بولے تو وہ سچ بے اثر ہو جائے گا۔ علم اور عمل کے درمیان فاصلہ کم کرنا شریعت بھی ہے اور ولایت بھی۔ اگر مرتبہ مل جائے اور استعداد نہ ہو تو اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں۔ خوراک تھوڑی کھائیں تو طاقت ملے گی، وہی خوراک زیادہ کھائیں تو طاقت چھن جائے گی۔ اگر علم عمل کا شاہد نہ ہو تو وہ علم حجاب اکبر ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ نااہل کو اہلیت کا مقام مل جائے تو اس کی جان بھی خطرے میں ہوگی اور ایمان بھی۔ مفید چیز مقدار میں بڑھ جائے تو غیر مفید ہو جاتی ہے۔ گناہگار کا گناہ عاجزی پیدا کر رہا ہو تو وہ بچ سکتا ہے۔ چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹی نیکی نہ سمجھنا اور چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا گناہ نہ سمجھنا۔ اگر یہ پتہ ہو کہ تھوڑی دیر بعد سب بکرے ذبح ہو جائیں گے تو اب کیا لڑنا۔
آج اتنا مشکل دور ہے کہ اس میں نیکی نہیں ہو سکتی، پھر بھی مساجد بھری پڑی ہیں۔ بدی کا موقع ہو اور بدی نہ کرو تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے خوف سے اپنی زندگی سے وہ کام نکال دو جو اللہ کے خوف کا باعث ہو سکتا ہے۔ اگر ایک ہاتھ اللہ کے لیے رکھ دو تو سارا وجود ہی اللہ کا ہو جائے گا۔ دو راستوں میں سے ایک چننا پڑتا ہے، دعا کرو کہ ایک ہی راستے کا سفر ملے۔ پیسہ آتا ہے غرور دینے کے لیے اور جاتا ہے مسکینی دینے کے لیے۔ آپ کی قیامت اس دن آ جائے گی جس دن آپ نہیں ہوں گے۔ دعا کرو تم اس عبادت سے بچ جاؤ جس میں اللہ کا قرب نہ ملے۔ شیطان اس لیے شیطان بنا کہ اس نے عبادت کو تو مانا لیکن معبود کو نہ مانا۔ اگر اللہ معاف کر دے تو گناہ کیا ہے؟ اگر اللہ نامنظور کر دے تو نیکی کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی کو قبول نہیں کیا تو یہ سمجھ لیں کہ کسی نے آپ کو قبول نہیں کیا۔ آپ اپنے آپ کو بدنصیب کہنے کے گناہ سے بچتے رہو۔ ہم خیال لوگ ہم سفر ہو جائیں تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ عبادت سے مکمل تزکیہ نفس نہیں ہوتا بلکہ عبادت سے خطرہ نفس ٹل جاتا ہے۔ لوگوں سے الگ رہ کے سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی۔ اپنے پر غرور بھی نہ کرو اور اپنی تحقیر بھی نہ کرو۔ عبادت نجات تک پہنچاتی ہے۔ عشق محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتا ہے۔ بیٹا میرے بعد گھر میں ایسے رہنا جس طرح میری موجودگی کے وقت رہتے ہو۔ انسان کے پاس جتنے امکانات ہیں وہ سب کے سب اس لیے بھی پورے نہیں ہو سکتے کہ زندگی کے اپنے ٹھہرنے کے امکانات کم ہیں۔ دو منصوبوں پر کام یکسوئی سے محروم کر دیتا ہے اور یکسوئی کے بغیر عروج حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارا ہونا کس کام کا اگر ہمارے نہ ہونے کا کسی کو فرق نہ پڑے؟ بولنے والی زبان سننے والے کان کی محتاج ہے۔ جو شخص دعا کا طالب ہے وہ خدا کا طالب ہے۔ الفاظ ہی کے دم سے انسان کو جانوروں سے زیادہ ممتاز بنایا گیا۔ ہر آغاز کا ایک انجام ہوگا اور ہر انجام کسی آغاز پر منتج ہوگا۔ انسان کو انسانوں پر رعب جمانے اور انہیں جھڑکی دینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ نقلی استحقاق صرف غرور نفس کا دھوکہ ہے، اور غرور کسی انسان میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو۔